اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رجز شہدائے کربلا، جس میں ہم شہدائے کربلا کے رجز کا تذکرہ کر رہے ہیں مسلسل۔ اب تک ہم نے بہت سارے مشہور و معروف شہدائے کربلا کا تذکرہ کیا، چند ان اصحاب امام حسین کا بھی تذکرہ کیا جن کا بعض دفعہ تذکرہ نہیں کیا جاتا ہے۔ آج ہم امام حسین علیہ السلام کے اس سپاہی کا تذکرہ کریں گے کہ جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کی امید ہے کہ زندگی اگر بہت سارے گناہوں میں ملوث ہوتے ہوئے گزری بھی ہو، پھر بھی اگر آخری لمحے میں بھی ہم اپنے دلوں کو حسین کی طرف مائل کر لیں تو پھر حسین ہمارے لیے بخشش کا دروازہ کھول دیا کرتے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں جناب حر ریاحی کی۔ انشاءاللہ آج تذکرہ ان کے اعتبار سے اور دیگر اصحاب امام حسین کے اعتبار سے ہوگا۔ گفتگو میں ہمارے ساتھ خواہر تفسیر فاطمہ بنی ہوئی ہیں، آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خواہر، ہم نے اتنے سارے ایپیسوڈز اب تک کر لیے ہیں اور میں نے کوشش کیا ہر ایپیسوڈ میں آپ کا شکریہ ادا کروں، لیکن آج پھر ایک دفعہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ یہ گفتگو بہت اہم اس لیے بھی ہے کہ جب تک آپ ہسٹری کو پڑھتے نہیں ہیں تب تک آپ ہسٹری بنانے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم شہداء کا تذکرہ صرف یوں ہی کرتے رہیں کہ ان کا کردار کیسا تھا تو وہ اتنا اثر انداز نہیں ہوتا ہے جب تک ہم یہ نہ دیکھیں کہ وہ دشمنوں کے ساتھ کس طریقے سے مکالمہ کیا کرتے تھے۔ اور اللہ آپ کو توفیقات سے نوازے کہ آپ اس موضوع کو ہمارے لیے لے کر آئیں۔ بہت بہت شکریہ خواہر کا۔ خواہر، جناب حر ریاحی کہ جنہوں نے ایک شب پہلے جو ہے وہ جنت کے دروازے پر آ کر دستک دی، میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے کیا فقط امام حسین کے پاس آنے کے بعد یوں ہی جا کر قربانی دے دی تھی یا پھر کوئی تقریر کی تھی، کوئی رجز خوانی کی تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ ہم سب جانتے ہیں جناب حر کے لیے کہ امام حسین سے ملاقات کرنے کے بعد جس وقت انہوں نے راستہ روکا تھا، اس کے بعد ہی جب گفتگو امام حسین سے ہو چکی تھی، ان کے دل میں امام حسین کی محبت آ چکی تھی اور وہ بے قرار اور بے چین تھے، کسی طرح سے کوشش کر رہے تھے کہ امام حسین اپنا راستہ بدل لیں تاکہ جنگ نہ ہونے پائے اور مولا کی جان بچ جائے۔ لیکن عراق کی سرزمین پر جب وہ کربلا تشریف لاتے ہیں تو اس موقع پر حر ابن یزید ریاحی بے قرار اور بے چین اپنے ایام گزارتے ہیں۔ ان کی بے قراری اور بے چینی کے لیے تاریخ یہ لکھتی ہے، علماء یہ لکھتے ہیں کہ اگر ہم خاموش رہیں تو ہی بہتر ہے، اس لیے کہ وہ بے قراری کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد لکھا کہ جب انہوں نے طے کر لیا کہ مجھے آقا حسین کی طرف جانا ہے اور مولا کے پاس آنے کے بعد جب انہوں نے کہا کہ کیا میری معافی کی بھی کوئی راہ ہے، تو مولا نے جواب دیا تم اسی طرح آزاد ہو جس طرح تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، کہ حر کا معنی ہوتا ہے آزاد۔ تم یہاں بھی آزاد ہو، تم وہاں بھی آزاد ہو، یعنی ہم نے تمہیں قبول کیا، آزاد کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب امام حسین نے ان کی شرمندگی کو قبول کیا اور آزادی کی سند دی، انہوں نے لشکر ابن زیاد کو مخاطب کر کے ایک تقریر کی تھی، جس تقریر میں انہوں نے اپنے دل کے تمام جذبات کو ظاہر کیا اور وہ اس طرح سے شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں اے کوفے والو، تمہاری مائیں تمہارے غم میں روئیں، تم نے اس بزرگوار کو بلایا اور بلانے کے بعد تم نے ان کو دشمن کے سپرد کر دیا، تم نے خیال ظاہر کیا کہ تم جانثاری کرو گے، پہلے تم نے جانثاری کا وعدہ کیا، پھر جب یہ آ گئے تو تم نے خود ان کے اوپر چڑھائی کر دی، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اور ان کے قتل پر تم آمادہ ہو گئے، تم ان کا گلا گھونٹنے کے لیے تیار ہو گئے، اور کس طرح سے تم نے ان کو اللہ کی زمین پر گھیر رکھا ہے۔ یہ زمین جس پر تم نے ان کو گھیرا یہ تمہاری نہیں ہے، یہ تمہاری جاگیر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی زمین ہے، اور خود آقا حسین نے اسے خریدا بھی تھا، ان کی زمین میں تم نے ان کو گھیر رکھا ہے اور ان کو اتنا بے کس و لاچار کر دیا کہ ان کے اہل حرم پر تم نے پانی بھی بند کر دیا، تم نے اس فرات کا پانی ان پر بند کیا ہے جس فرات سے عیسائی پیتے ہیں، یہودی پیتے ہیں، جس فرات سے عراق کی سرزمین کے جانور تک سیراب ہوتے ہیں، اس پانی کو تم نے اولاد مصطفیٰ پہ بند کر کے رکھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک عجب سا
درد بھرا جملہ کہا، اور وہ یہ کہ کتنا برا سلوک کیا ہے تم نے اولاد محمد پر کہ ان کو تم نے پیاسا رکھا، اور آج ان کے خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ پھر انہوں نے یہ جملہ کہا کہ جس طرح تم نے آج ان کو پیاسا رکھا ہے، اگر تم توبہ نہ کرو تو اللہ تمہیں اس دن پیاسا رکھے جس دن کی بھوک اور پیاس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، جس دن شدت کی دھوپ ہوگی، شدت کی پیاس ہوگی۔ میں حر یہ تمہیں بد دعا دیتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور ان کی طرف پلٹ کر نہ آؤ تو تم کو اللہ اس دن بھوکا اور پیاسا رکھے۔ یہ وہ تقریر تھی جو دشمنوں کو ناگوار گزری، اور جب دشمن اس تقریر کو سن نہ سکے تو جناب حر پر انہوں نے حملہ کر دیا۔ جناب حر نے ایک خوبصورت سا جملہ کہا تھا آقا حسین سے کہ مولا اب یہ چونکہ میری طرف آ ہی رہے ہیں اور میرے دل میں بھی حسرت ہے کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، اور کہا کہ اے مولا آپ کا راستہ روکنے والا پہلا بھی میں تھا، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں پہلے قربان ہو جاؤں۔ حالانکہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمیر کلبی، مسلم ابن اوسجا میری آنکھوں کے سامنے قربان ہو گئے اور میں کچھ نہ کر سکا، جبکہ راستہ میں نے روکا تھا۔ کربلا تک آپ آئے میری وجہ سے، آج التش کی صدائیں گونج رہی ہیں میری وجہ سے، آج سیدانیاں خیمے میں پریشان ہیں میری وجہ سے، اور میں زندہ ہوں، میں اس شرمندگی کا بوجھ اٹھا نہیں پا رہا ہوں۔ لہٰذا مولا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں رن میں جاؤں اور آپ کی حمایت کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دوں۔ امام حسین نے جناب حر کو اجازت دی، جناب حر میدان میں آئے، اور آنے کے بعد تقریر کی طرح سے انہوں نے رجس خوانی کی، اور ان کے رجس کے جملے 2 شعر ہیں فقط عربی زبان کے، کہتے ہیں انی انا الحر وما الزیف اضرب فی اعناقکم بالسیف ان خیر من حل بلاد الخیف اضربکم ولا ارا من حیف۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں حر ہوں اور مہمانوں کا پناہ دینے والا ہوں۔ اللہ اکبر، کس مہمان کی بات کر رہے ہیں؟ کیا بات! اس رجس میں انہوں نے کس کی بات کی؟ یہ امام حسین کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو مہمان ہیں، یہ مہمان جو بلائے گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں ان مہمانوں کا آسرا ہوں، میں ان مہمانوں کو پناہ دینے والا ہوں، اور تمہاری گردنوں پر میں تلوار چلاؤں گا امام کی جانب سے، اس امام کی جانب سے جو سرزمین مکہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں سب سے افضل مخلوق کے خدا ہیں، اور میں جب ان کی دفاع میں تم پر تلوار چلاؤں گا، میں تم کو واصل جہنم کروں گا، تو میں بالکل ایسا نہیں سمجھوں گا کہ میں نے تم پر ظلم کیا ہے، کیونکہ یہ ظلم نہیں ہوگا بلکہ یہ حق ہوگا، اور امام حسین کے دفاع میں تمہارے ساتھ یہی سلوک کیا جانا چاہیے۔ یہ جناب حر نے اپنی محبت کا اظہار اس رجس کے ذریعے سے کیا، اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ جس طرح سے ان کو گھیرا گیا، جس طرح سے ان کو شہید کیا گیا، ظاہر سی بات ہے دشمنوں کے اندر ایک آگ تو لگی ہوئی تھی کہ ہماری طرف کا تھا ان کی طرف چلا گیا، لہٰذا ان کے رجس کے بعد شمشیر زنی ہوئی، لوگوں نے تیر ان کی جانب پھینکا، اور اس کے بعد اتنی بڑی فوج ان کے اوپر، تنہا اکیلے تھے، ان کے اوپر ٹوٹ پڑی، اور جناب حر نے اور اپنے زخموں کو دیکھتے ہوئے 2-3 جملے کہے تھے، اور وہ جملے یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تب تک قتل نہیں ہوں گا جب تک دشمنوں کو میں قتل نہ کر لوں۔ طاقتور تھے، بہادر تھے، شجاع تھے، تبھی تو ابن زیاد نے لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں اپنے زخموں پر نظر ڈالنے کے بعد کہ تم سمجھ رہے ہو کہ زخمی کرنے کے بعد تم مجھے ہرا دو گے، تو کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تب تک قتل نہیں ہوں گا جب تک میں دشمنوں کو قتل نہ کر دوں، اور میں تب تک مارا نہیں جاؤں گا جب تک پیش قدمی کرتے ہوئے اپنی تلوار کو امام حسین کے دفاع میں چلا نہیں لیتا، اور میرے قدم کبھی کمزور ہو کر پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اس طرح سے، اور کبھی انہوں نے اس طرح کے شعر پڑھے کربلا کی سرزمین پر کہ میں شمشیر زنی کروں گا اس بہترین انسان کے لیے جو اس پوری کائنات میں، اس پوری سرزمین میں حرم کا قیام کرنے والا ہے، جس نے اللہ کے حرم میں قیام کیا تھا، جو یا یوں کہہ دیا جائے کہ حرم اللہ کے بندوں کے قلب کو بھی کہا جاتا ہے، حرم الہی لوگوں کا قلب ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ جناب حر کس حرم کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن آج دیکھیں جناب حر نے جو کہا تھا کہ جو حرم میں قیام کرنے والا ہے،
وہ اتنا ہی سچ لوگوں کے دلوں کے لیے بھی ہے. ہر ایک کے دل میں امام حسین کا قیام ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آقا حسین ہمارے نہیں ہیں. یہ جناب حر کا نمایاں کردار ہے کربلا کی. زینب نے بھائی کہہ دیا, ایسا مقام ہے. حر صرف حر نہیں ہے, علیہ السلام. بے شک بے شک, سبحان اللہ. یہ صرف ذات حسین ہے جو کسی لعنت اللہ کو علیہ السلام میں بھی تبدیل کر سکتی ہے. بے شک. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کشتی نجات کہا گیا, اور کسی ایرے غیرے نے نہیں, بلکہ اس زبان نے کہا کہ جو تب تک ہلتی ہی نہیں ہے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے کہ حسین کشتی نجات ہیں. تو جو حسین سے دور ہے وہ پھر کس گمان میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ نجات پا جائے. بے شک بے شک. غار ایک نام جو بہت زیادہ مشہور ملتا ہے کربلا کی سرزمین پر, جناب بریر ابن خزیر کا. آپ کا کیا کردار ملتا ہے کربلا کی سرزمین پر؟ کیسے آپ نے کیا کارنامے انجام دیے, اور بالخصوص رجز کے اعتبار سے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنا رجز عرض کیا؟ بریر ابن خزیر کی کرب و بلا میں بہت ساری تعریفیں لکھی ہوئی ہیں. اچھا. جس میں سے میں صرف آپ کی خدمت میں ایک کی طرف اشارہ کر کے ان کے رجز کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گی. جی. اور وہ یہ کہ صبح عاشور بریر ابن خزیر کے چہرے کو دیکھا گیا کہ چمک رہا ہے, ان کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے, ان کی آنکھیں خیرہ ہیں. دشمن جب دیکھتا ہے کہ یہ اتنے خوش ہیں, چہرہ چمک رہا ہے, تو دشمنوں میں سے کسی نے پوچھا, بریر تمہیں نہیں معلوم ہے کہ کون سا دن ہے؟ کیا جانتا ہوں کون سا دن ہے, شہادت کا دن ہے. کہا تم جانتے ہو تھوڑی دیر کے بعد مار دیے جاؤ گے؟ کہا مجھے معلوم ہے. اگر یہ معلوم ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد مار دیے جاؤ گے تو چہرے پہ اتنا اطمینان, اتنا حشاش اور بشاش چہرہ کیسے, اتنا چمکدار, اتنا روشن, یہ لبوں پہ مسکراہٹ کیسی؟ تو جناب بریر ابن خزیر نے جواب دیا, میں کیا کروں, کل رات جب سے آقا حسین نے جنت میں مجھے میرا مقام دکھایا ہے, تب سے میں چاہوں بھی تو اپنے لبوں کی مسکراہٹ کو کم نہیں کر پا رہا ہوں, میں چاہوں بھی تو اپنے چہرے کی روشنی کو ہٹا نہیں پا رہا ہوں. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ شہید ہو جاؤں. کل رات ہر شہید کو اس کا مقام دکھا دیا گیا ہے, مجھے بھی میرا مقام دکھا دیا گیا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھ میں اور جنت میں بس اتنا ہی فاصلہ ہے کہ تمہاری تلوار چلے اور میں جنت میں چلا جاؤں. یہ ان کی شجاعت کا حسن کہہ دیں, یا معرفت کا حسن کہہ دیں, یا یوں کہہ دیں کہ عشق حسینی کا یہ جوش تھا. بے شک یہ عشق حسینی کا جوش ہے, یہ ولولہ ہے امام حسین. جس جان کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا ہے. بے شک. لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ کب وہ جان لے لی جائے گی. جی, اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ بس ضرب لگے اور میں امام تک پہنچ جاؤں. اچھا, سارے کے سارے شہید جو خوش ہو رہے تھے نا شہادت کے لیے, ان کی خوشی کے پیچھے ایک راز یہ بھی تھا کہ ہر شہید سے مولا نے کہا تھا, تم چلو میں آتا ہوں, میں آ رہا ہوں. تم یہ نہ سمجھنا کہ تم چلے جاؤ گے تو حسین تمہیں اکیلا چھوڑ دے گا اور حسین یہاں رہ جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. جہاں تم رہو گے حسین وہاں رہے گا. اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ امام حسین نے جنت میں اپنے پڑوسی ہونے کی ان کو سند دے رکھی ہے. تو پھر کیسے وہ شہادت کا اپنے دل میں جذبہ نہیں رکھتے اور کیسے انتظار نہ کرتے کہ بس جلدی سے مجھے شہادت نصیب ہو. ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ عاشور کے دن دیکھو تو ذرا کیا شان ہے کیا مرنے کی ادا, سب اپنی شہادت سے پہلے جنت کا نظارہ کرتے دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہی بریر ابن خزیر ہیں کہ جو اس جذبے کو لے کر جب لشکر میں آئے ہیں, میدان میں آئے ہیں, تو انہوں نے بھی رجز پڑھی ہے. اور ان کی رجز کا انداز کچھ اس طرح سے ہے, کہتے ہیں انا بریر و ابی خزیر لیس یرو الاسد عند الزئر یعرف فین الخیر اہل الخیر اضربکم ولا ارا من زر وذاک فعل الخیر من بریر. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں بریر ہوں, میں ابن خزیر ہوں جو شیر کی دہاڑ سے نہیں ڈرتا. سبحان اللہ. ہاں, یہ تم دہاڑ رہے ہو شیروں کی طرح تو سوچ رہے ہو کہ بریر ڈر جائے گا. بریر شیر کی دہاڑ سے ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے. اور ہم وہ اہل خیر ہیں کہ ساری کی ساری ہماری خیر خواہی اصل اہل خیر جانتے ہیں. واہ, کیا بات ہے. اہل خیر ہماری خیر خواہی کو, ہماری نیکیوں کو جانتے ہیں. میں تمہیں واصل جہنم کروں گا اور اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے. یہ کام اور یہ واصل جہنم, تم جیسوں کو واصل جہنم کرنے کا کام صرف بریر جیسا بہادر ہی
کر سکتا ہے، جو اللہ نے مجھے سونپا ہے یہ اتنا بہترین کام ہے کہ میں تمہیں واصل جہنم کروں گا. یہ بریر ابن خزیر کی محبت کا اظہار کرنے کا انداز تھا. خیر ایسے ہی ایک نام اور ملتا ہے شہدائے کربلا میں، ابو ثمامہ ساعدی کا. ان کا رجز کس طریقے سے ملتا ہے تاریخ میں؟ ابو ثمامہ کا رجز پڑھنے سے پہلے ان کی آپ کی خدمت میں شجاعت بیان کر دوں ایک روایت کے ذریعے سے فقط. جس وقت عمر سعد نے امام حسین کی طرف اپنے ایک بہت غصے والے اور بہت بہادر انسان کو بھیجا تھا کہ جاؤ جا کر امام حسین سے میرا پیغام کہہ دو، اور وہ اتنا غصے والا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا عمر سعد سے کہ اگر تو کہے تو میں پیغام نہیں لے کے جاتا ہوں بلکہ جاتا ہوں امام حسین کا سر لے کر آ جاؤں گا. اچھا اسے نہیں پتا تھا کہ ابو ثمامہ ساعدی جیسے امام کے دفاع کرنے والے ہیں. وہ غصے میں کہتا ہے تو عمر سعد کہتا ہے نہیں ابھی جنگ کی ہمیں اجازت نہیں ملی ہے لہٰذا صرف پیغام لے کر جا. جب یہ آتا ہے تو ابو ثمامہ ساعدی اس کو دیکھتے ہیں اور وہ پہچانتے تھے کہ یہ کس طرح کا انسان ہے، غصے والا ہے اور اپنی شجاعت پہ سے بہت ناز ہے، تو یہ آگے بڑھتے ہیں. میں بیچ میں اسی بات پہ مجھے یاد آ گیا کہ عرب میں کیا بلا کے سورما تھے علی کا سامنا ہونے سے پہلے. تو جب تک حسین اور حسن جیسوں کے سامنے نہ آ جائے ہر کوئی اپنے آپ کو سورما ہی سمجھتا ہے. تو وہ آیا تو ابو ثمامہ ساعدی آگے بڑھے، پوچھتے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے حسین کے پاس. کیا کام ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں پیغام لے کر آیا ہوں. تو کہا پیغام میں دینے کے لیے تو تجھے اجازت دے دوں گا، میں جانے کے لیے تو تجھے کہہ دوں گا، مگر یہ جو تو نے شمشیر اور تیر اور تبر لگائے ہوئے پہلے سے یہیں پہ رکھ دے. جب تک تو یہاں نہیں رکھے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا. وہ کہتا ہے ایسا تو نہیں ہوگا، میں تو شمشیر کے ساتھ جاؤں گا. تو ابو ثمامہ کہتے ہیں ایسا بھی نہیں ہوگا، میں تجھے شمشیر کے ساتھ جانے نہیں دوں گا. تو کہتا ہے میں تو ایسے ہی جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے میری بھی ایک شرط ہے، اگر تجھے ایسے ہی چلنا ہے تو میں تیری تلوار کے قبضے پر اپنا ہاتھ رکھے رہوں گا. جب تک تو میرے مولا کے پاس کھڑے ہو کر بات کرتا رہے گا تب تک تیری تلوار کا قبضہ میرے ہاتھوں میں رہے گا. وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا، میری تلوار کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ غلطی نہ کرنا. کہا تو پھر تم بھی یہ نہ سوچو کہ تم اس طرح سے ہتھیار کے ساتھ میرے آقا کے پاس چلے جاؤ گے، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا. ایک کام کرو، کیا کہنا ہے آقا سے؟ مجھ سے کہہ دو، میں تمہارا پیغام آقا تک پہنچا دوں گا. ہار گیا، کہتا ہے مجھے پیغام ہی نہیں دینا ہے، میں واپس جا رہا ہوں. کیا بات. ابو ثمامہ ساعدی کے دیکھیں غصے والا تھا نا، غصہ آنا چاہیے تھا، کیا بات آنا چاہیے تھا، تلوار نکالنی چاہیے تھی، مگر اپنے غصے کے سامنے جب ابو ثمامہ ساعدی کا اس نے جلال دیکھا تو اس جلال کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے مجھے بحث ہی نہیں کرنی. جو حسین کے چاہنے والوں کا سامنا نہیں کر سکے، وہ حسین کا سر لانے کے دعوے کر رہے تھے، وہ چلا گیا واپس. اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے کوئی پیغام نہیں دینا ہے. بہرحال اس نے دوسرے انسان کو بھیجا جس نے آ کے ابو ثمامہ ساعدی کی بات مانتے ہوئے امام حسین کو پیغام دیا. یہ روایت کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان کی ہیبت، ان کی جلالت، نہ انہوں نے جنگ کی نہ انہوں نے کسی طرح کی تلوار کو نکالا، صرف گفتگو کے انداز سے اس نے پتہ لگا لیا تھا کہ یہ کتنے شجاع ہے اور ان سے بحث کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. چلا گیا تھا وہ. اور یہی ابو ثمامہ ساعدی ہے کہ جن کو جب جنگ کی اجازت ملی ہے اور وہ جب جنگ کے میدان میں آئے ہیں تو اس موقع پر انہوں نے جو رجز پڑھی ہے یہ میرے دل کے بڑے قریب ہے. یہ رجز یہ مجھے بہت پسند ہے، اور انہوں نے جس طرح سے رجز پڑھنے کا حق تھا حق ادا کیا. ان کے رجز کا میں فقط آپ کی خدمت میں نا ترجمہ پڑھتی. انہوں نے فرمایا آل مصطفیٰ اور ان کی دختر کو میں تسلیت عرض کرتا ہوں. رجز میں کہہ رہے ہیں، کیا بات، رجز میں کہہ رہے ہیں میں آل مصطفیٰ اور ان کی بیٹی کو تسلیت پیش کرتا ہوں. میں سبط نبی اور بہترین اللہ کی مخلوق کو اپنی جانب سے تسلیت عرض کرتا ہوں. اس وقت جو محاصرے میں ہیں، جو گھرے ہوئے ہیں، جو لشکر اعداء کے بیچ میں آ گئے ہیں، ان کی مظلومیت کا پرسہ حضرت زہرا کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کیا بات. یہ جملے ہیں ابو ثمامہ ساعدی کے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اس علی کی خدمت میں حسین کا پرسہ پیش کرتا ہوں جو پوری کائنات کے اور علم الہی کے خزانہ دار ہیں، علم الہی کا جن کے پاس خزانہ ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا میں مشرق اور مغرب میں رہنے والے تمام حسینیوں کی خدمت میں حسین کا پرسہ پیش کرتا ہوں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ
کہ میں پرسہ پیش کرتا ہوں علی کی خدمت میں جو علم الہی کے خزانہ دار ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ کیا کوئی اس دشت غربت میں ہے جو میرا پرسہ نبی کی بیٹی تک پہنچا دے اور میرا پیغام پہنچا دے کہ میں ان کے لخت جگر کی مصیبتوں کا پرسہ ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے۔ رجس تھا نا، یہ رجس میں اپنا تعارف ہونا چاہیے تھا، رجس میں اپنی بات کرنی چاہیے تھی، اپنے قبیلے کی بات کرنی چاہیے تھی، مگر اس موقع پر بھی ابو ثمامہ ساعدی کی بس ایک ہی کوشش تھی کہ کسی طرح ان کو یہ پتہ چل جائے کہ کن کو گھیرا ہوا ہے تم نے، کون مصیبتوں میں ہے، کس کو تم نے مشکلات میں ڈالا ہے۔ یہ نبی کا نواسا ہے، یہ زہرا کا، دیکھیں کسی نے بھی حضرت زہرا کو یاد نہیں کیا ہے، ابو ثمامہ ساعدی نے اس رجز میں حضرت سیدہ کو یاد کیا، اور یاد کر کے کہتے کہ کوئی ہے جو میرا پیغام حضرت زہرا تک پہنچا دے، میرا پرسہ پہنچا دے، اور کہہ دے کہ ان کے لخت جگر کو تنہا کرب و بلا کی سرزمین پر گھیر لیا گیا۔ آج ہماری اور آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ شہزادی کونین جن کے دل میں یہ آرزو رہی ہے کہ میرے بچے کا ماتم ہو، میرے بچے پہ گریہ کیا جائے، ابو ثمامہ ساعدی کی طرح ہم بی بی کی خدمت میں اپنی جانب سے پرسہ پیش کریں، اور شہزادی سے بس یہی آرزو، یہی تمنا اپنی پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بی بی بس آپ ہم سے راضی ہو جائیں، ہماری زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح شہزادی ہم سے راضی ہو جائیں، اس لیے کہ اگر بی بی راضی ہیں تو نبی راضی ہے، اور نبی راضی ہے تو پروردگار عالم راضی ہے، اور خدا راضی ہے تو بس یہی ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ بے شک بے شک خواہر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہم بھی اللہ سے بس یہی دعا کرتے ہیں کہ جس مقصد سے ہمیں خلق کیا گیا ہے کہ نہ آگ سے، پانی سے، نہ مٹی سے، ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے، سبحان اللہ، کہ ہمارا مقصد خلقت بس یہ ہے کہ ہم امام حسین کے پیغام کو عام کرتے رہیں، ان کی مظلومی کو عام کرتے رہیں، اور ان کے خون ناحق کو لوگوں پر آشکار کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں آپ کو توفیق دے کہ اپنی آخری سانس تک ہم اس کام کو کرتے رہیں۔ اور بہت بہت شکریہ آپ کا۔ عزیزان محترم، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ رجس شہدائے کربلا کا، جہاں ہم نے 3 اور شہدائے کربلا کے رجز کا تذکرہ کیا، اور بالآخر بس پروردگار عالم سے یہی دعا کرتے ہیں کہ جیسا کہ خواہر نے بیان فرمایا کہ ابو ثمامہ ساعدی نے اپنے اندر کے عزادار کو امام حسین کی حیات میں ہی جگا دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ مظلومیت جو آج امام حسین کے اوپر ہمارے ہوتے ہوئے ہے، وہ ہمارے چلے جانے کے بعد کس قدر اپنی حدوں کو پار کر دے گی، اور کیا کچھ امام حسین پر گزر جائے گا ہمارے بعد۔ بس یہی حسرت ہمارے بھی دلوں میں ہے کہ اللہ ہمیں آخری سانس تک عزادار امام حسین بنائے رکھے، اور ہماری اس پرسے کو جناب فاطمہ زہرا اور رسول اللہ قبول فرمائے۔ دیکھتے رہیے چینل ون، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اس پروگرام کا اگلا ایپیسوڈ لے کر، اور شہدائے کربلا کے رجز لے کر۔ آپ پھیلاتے رہیے پیغام امام حسین۔ فی امان اللہ۔